صورت اس کی مثال لے آؤ تو یہ قرآن کا چیلنج ہے نا، تو تکذیب آج کر دیں۔ اربوں خربوں روپے جو جنگوں پہ جھونکے جا رہے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، ایک 3 آیات کی صورت لے آئیں، لیکن تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی مقابلہ کر سکے۔ تو جب قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کبھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ عدالت کے اندر وکیل بحث کر رہے ہوتے ہیں اور جس وکیل کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، یا لڑائی کے اندر جب کمزور ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بن پڑتی وہ آگے سے گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ جو ناروے میں واقعہ ہوا اور قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگانے کے لیے وہ ایک باقاعدہ اجتماع منعقد کرتے ہیں، تو یہ ان کی شکست کا اعلان ہے۔ او میاں دلیر بنو نا تو قرآن کا مقابل لاؤ، تم میں ہمت ہے تو لاؤ نا قرآن کا مقابل، اور قرآن کا چیلنج ہے کہ ایک صورت ہی لے آؤ۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ 114 صورتوں پر مشتمل کتاب ہی ہو تو تم ہمارے چیلنج کا جواب دو گے۔ قرآن کہتا ہے ایک ہی صورت لے آؤ، اور وہ صورت بھی 3 آیات کی۔ لاؤ نہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے فصحا اکٹھے ہو جاؤ، اپنا سارا سرمایہ جھونک دو، اہل زبان کو جمع کر لو۔ قرآن کا چیلنج 14 صدیاں قبل بھی تھا اور قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، جاؤ اس کی مثل ایک صورت ہی لے کے آؤ۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی بھی نہیں لا سکے، اور سنو تم کبھی بھی نہیں لا سکو گے۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا، تم کبھی بھی نہیں لا سکو گے اور نہ تم لا سکے ہو۔ قیامت تو آ سکتی ہے، قرآن کا مثل نہیں لا سکتا۔ تو شکست خوردہ بندہ گالیاں دے گا، شکست خوردہ بندہ پھر قرآن مجید کو لے کر کے اس کو آگ لگانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جب قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگائی جاتی ہے اس کا نور اڑ جاتا ہے، وہ خالی لفظ رہ جاتے ہیں۔ یا قرآن مجید کو جب پھینکا جاتا ہے یا کوئی بندہ اس کو یوں ڈال دیتا ہے، اگرچہ القاء المصحف فی القاذورات کفر، اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ ایسے پھینک دے تو وہ کفر ہوگا اگر اہانت کی نیت سے کرے، اگر اس کے ہاتھ سے ویسے گرجے باز کا تلاوت کرتے ہوئے ہو جاتا ہے تو وہ ایک امر آخر ہے۔ تو قرآن مجید کو اگر کوئی پھینک دیتا ہے تو اس کی آیات کا نور جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، تو وہ خالی لفظ رہ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آگ لگاتا ہے تو وہ قرآن مجید کو آگ نہیں لگا سکتا، اس کو تو آگ لگتی نہیں ہے، یہ تو سینوں میں محفوظ ہے، یہ تو روحوں پہ لکھا ہوا ہے۔ آگ کہاں کہاں لگاؤ گے؟ یہ تو لوح محفوظ پہ لکھا ہے، یہ تو آسمانوں پہ لکھا ہے، یہ تو سینوں میں لکھا ہے، یہ تو روحوں میں لکھا ہے، یہ تو قلوب میں لکھا ہے۔ یہ صرف خالی کتاب نہیں، اقبال کہتا ہے فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتاب نیست چیزیں دیگرست۔ مجھے اگر تم کھل کے پوچھو نا تو یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ این کتاب نیست، یہ کتاب نہیں ہے، چیزیں دیگرست، یہ کوئی اور ہی شے ہے جو سینوں میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے۔ گر تو میخواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا۔ تو یہ قرآن زندگی ہے، یہ قرآن ہماری روح ہے، اور یہ قرآن باطن کا اجالا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب سے وابستگی دنیا آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے، اور اس کتاب کی تلاوت دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں مومن کی زندگی کا نور ہے۔ اس کی تلاوت معمول زندگی بناؤ۔ آج کفر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی اس کتاب کے ساتھ ہے، اور اس کتاب کے ساتھ وہ نفرت اپنے لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ یہ نفرت کا اظہار تھا، لیکن میں نے کہا کہ اس بجھی ہوئی خاک کے اندر بھی، بجھی ہوئی راکھ کے اندر بھی چنگاریاں موجود ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے جو ہے وہ مسلمانوں کے وجود کو توڑ دیا ہے، لیکن وہاں سے ایک نوجوان اٹھ کے جو ہے وہ اپنی غیرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس بجھی ہوئی خاشاک کے اندر بھی چنگاریاں رکھی ہیں، لیکن دشمن کو جواب ہم تب دے سکتے ہیں کہ جب اس کتاب پر عمل ہماری زندگی کا حصہ ہوگا۔ آپ کا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے، اور اپنی نسلوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، چاہے 2 رکوع ہی روزانہ پڑھیں، لیکن دن کا آغاز قرآن سے کریں، پھر دیکھنا کہ یہ کتاب کس قدر جو ہے وہ اٹھاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے، مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے قرآن دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے ان کو سناؤ، اور پھر دلوں کے اندر قرآن اترتا گیا۔ تو یہ قرآن زندگی بخش ہے، یہ حیات آفریں کتاب ہے۔ اللہ اس کتاب کا چراغاں ہمارے